اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین علیہم السلام الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ مومنین کرام، سامعین گرامی قدر، حاضرین ناظرین، خداوند عالم آپ کی عبادات طاعت قبول فرمائے۔ آج عید الفطر الحمدللہ پاکستان میں منائی گئی اور چند دنوں کی غیر حاضری کے بعد اب دوبارہ آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماہ مبارک میں جو سلسلہ گفتگو کا شروع کیا تھا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب باوفا اور حقیقی شیعیان کے تعارف کے حوالے سے، اس سلسلے کی آج اگلی کڑی اور اسی سلسلے کا جو اگلا حصہ ہے وہ آج امیر المومنین علیہ السلام کی ایک ایسی مخلص، ایک ایسی باوفا، ایک ایسے ساتھی کہ واقعاً جن کی شخصیت پر بولنا کم از کم میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ان کی عظمت کو میں کیسے بیان کر سکوں۔ کم حق ہو ان کی شخصیت کا تعارف کروانا وہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن جو لفظ ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے کتابوں میں آئے، انہیں صرف نقل کرنے کی حد تک انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ آج جس شخصیت پر گفتگو مطلوب ہے یہ شخصیت حجر بن عدی کی ہے۔ حجر بن عدی بن معاویہ کندی، یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صحابی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت اور ان کا شرف یہ ہے کہ انہیں سید الانبیاء سرکار ختمی مرتبت کی صحبت کا شرف بھی حاصل رہا، اور یہ امامین کی صحبت میں آنے سے پہلے انہیں سرکار دو عالم کی صحبت بھی نصیب ہوئی۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں حجر الخیر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حجر الخیر یعنی نیکی اور پارسائی کے راستے کا جو مسافر ہے، یعنی ایسا حجر جو نیک اور پارسا ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک حجر شر تھا جو معاویہ کے لشکر میں تھا، اس کا نام بھی حجر تھا، اسے حجر شر کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔
اور ان کے مقابلے میں یہ شخصیت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر خیر کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ ان حجر الادبر یا ابن ادبر بھی کہا جاتا ہے۔ ادبر پشت پھیرنے والے کو کہتے ہیں۔ ان کے والد عدی، وہ بھی ایک بڑے بہادر جری شخصیت تھی۔ انہوں نے ایک جنگ میں پلٹ کے پشت کی جانب سے پلٹ کے انہوں نے ایک نیزے کا وار کیا تھا، جس وجہ سے یہ ابن ادبر یعنی پشت پھرا کے جو حملہ کرنے والا ہے اس ابن ادبر کے نام سے بھی ان کی شہرت ہے اور ان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جناب حجر بن عدی کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، اور ان کے شخصیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ایک انتہائی وجیح، انتہائی حسین و جمیل شخصیت تھی، بہت خوبصورت چہرے کے مالک تھے، بلکہ کوفے کے جتنے نامور اور معروف حسین شہرت جو حسن میں شہرت رکھتے تھے ان افراد میں سے ایک جناب حجر بن عدی تھے۔ انتہائی خوبصورت شکل و صورت کے مالک تھے۔ جناب حجر نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں کو درک کیا ہے۔ نوجوان تھے جب خدمت پیغمبر اکرم میں حاضر ہوئے اور سرکار کی خدمت میں پہنچ کے اسلام کو قبول کیا اور آقا کی صداقت کی گواہی دی، اقرار شہادتین انہوں نے زبان پہ جاری کیا اور رسول اللہ کی صحبت کا شرف پایا۔ حجر بن عدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و رضوانہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیت تھی جو تاریخ اسلام کا ایک منور اور روشن چہرہ تھا، اور تشیع کی پرفروغ تاریخ کا ایک چمکتا اور دمکتا ہوا ستارہ۔ عامر بالمعروف تھے، نیکیوں کا حکم دینے والے، ناہی عن المنکر تھے، برائیوں سے روکنے والے، اور تھوڑی سی عمر کے باوجود بڑے بزرگ اور فضلاء صحابہ میں سے جناب حجر کا شمار ہوتا تھا۔ دنیا اور دنیا کی محبت سے دوری، زہد، پرہیزگاری، کثرت صوم و صلات، شجاعت و بہادری، جرأت و دلیری، شرافت و کرامت، ریاضت و عبادت، صلاح و اصلاح، یہ آپ کی نمایاں صفات اور نمایاں خصوصیات میں سے تھی۔ زاہد مشہور تھے، ان کی پاکیزہ روح، ان کے قلب سلیم اور ان کے نفس سالم نے جناب حجر کی سیرت محمودہ اور طریقہ حمیدہ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیا تھا۔ آپ مستجاب الدعوات مشہور تھے کہ جن کی دعائیں مستجاب ہوتی ہوں اور جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مومنین کرام، ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جناب حجر ابن عدی اپنے بھائی ہانی ابن عدی کے ہمراہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف و اسلام ہوئے اور ایمان لائے اور انہوں نے دین اسلام قبول کیا، اور اپنے زمانے میں سب سے زیادہ نمازی اور سب سے زیادہ روزے دار اور زاہد اور نیک لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی سیرت کے حوالے سے جملہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جناب حجر اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ بہت نیکی کرتے تھے، ماں کے بہت فرما بردار تھے، نماز روزے میں انتہائی شغف رکھتے تھے اور انتہائی عشق و محبت۔ اور ایک جملہ لکھا گیا کہ شب و روز میں ہزار رکعت نماز ادا کرتے تھے، ہر حدث کے بعد وضو فرماتے تھے اور ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز ضرور ادا فرماتے تھے۔ اور ان کے لکھا گیا کہ
اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہب تھے، راہب اصحاب محمد کے نام سے ان کو یاد کیا گیا، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ اپنے زمانے کے ابدال تھے۔ جناب حجر ان شخصیات میں سے تھے کہ جناب مالک اشتر کے ہمراہ ربضہ کے جنگلات میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ان کے انتقال کے موقع پر جب ربضہ کے جنگلات میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی ہے، ان آخری لمحات میں حضرت ابو ذر کے سرحانے پہنچنے والوں میں جو مومنین کی ایک جماعت تھی مالک اشتر کے ہمراہ، ان میں جناب حجر بھی شامل تھے، اور یہ حضرت ابو ذر کو غسل دینے والوں اور کفن پہنانے والوں اور ان کا نماز جنازہ پڑھنے والوں میں بھی یہ شامل تھے۔ جناب حجر کبھی کسی حق کی پامالی پر اور کسی باطل کے ارتکاب پر اور باطل گرائی پر کبھی سکوت اختیار کرنے والے نہیں تھے اور خاموش ہونے والے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مومنین اور مجاہدین کے ساتھ تیسری خلافت کے زمانے میں ان کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں شامل تھے، اور حق ولایت و حق حکومت اور حق خلافت، حق امامت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دلوانے میں، وہ حق ولایت دلوانے میں انہوں نے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کیا، اور ہمیشہ دیگر مخلصین اور وفاداروں کے ساتھ حق ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو دلوانے میں انہوں نے سرتوڑ کوشش کی، اور اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اصحاب اور انتہائی مطیع اور فرما بردار شیعوں میں شمار ہوتا ہے جناب حجر بن عدی کا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے کی جتنی جنگیں تھیں، جنگ جمل ہو، صفین یا نہروان، امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر دشمنان علی سے انہوں نے جنگ کی۔ جنگ جمل میں قبیلہ کندہ کے جو سوار لشکر کے سربراہ اور سپہ سالار تھے وہ جناب حجر بن عدی تھے۔ جنگ جمل، جنگ صفین میں اپنے قبیلے کے سردار کے طور پر انہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے جنگ نہروان میں بھی امیر المومنین کے میسرہ یا میمنہ کے سپہ سالار تھے اور کمانڈر تھے، اور اپنے رجزیہ اشعار میں میدان جمل میں اور باقی میدانوں میں اپنے رجزیہ اشعار میں آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ کا حقیقی جانشین اور حقیقی اور سچے وصی کے طور پہ تعارف کرواتے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی سلامتی اور لمبی زندگی کی دعائیں کرتے تھے۔ ایک فصیح اللسان، ایک نافذ اللسان، ایک نافذ الکلام شخصیت تھی جن کا کلام دلوں پر اثر کرتا تھا اور نفوذ کرتا تھا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتے اور حقائق کو بیان کرتے۔ ان کی فصاحت اور بلاغت پر دلیل جناب حجر بن عدی کا وہ خوبصورت کلام ہے، اور آنکھیں کھول دینے والا وہ کلام ہے جو انہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقام و منزلت کے متعلق فرمایا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ایک مخلص، ایک وفادار، ایک جانثار، ایک دلیر، ایک بہادر ساتھی تھے، اور سرسخت مدافع تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کا دفاع کرنے والے تھے۔ جب ضحاک بن قیس نے عراق کی طرف پیش قدمی کی اور لوٹ مار اور غارت گاری کے لیے، تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے جناب حجر بن عدی کو مامور فرمایا تھا، اور جناب حجر بن عدی نے بڑھ کے
اس کی پیش قدمی کو روکا اور وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ ضحاک فرار کرنے پر مجبور ہو گیا اور میدان چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ جناب حجر ابن عدی وہ شخصیت تھی کہ شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام 19 رمضان المبارک کی جو شب تھی، کہتے ہیں یہ شب اس شب مسجد میں موجود تھے اور ضرب کے اس سانے سے چند لمحات پہلے انہیں بھنک پڑ گئی، انہیں کسی طریقے سے یہ ان پہ بات منکشف ہو گئی کہ آج کوئی واقعہ ہونے والا ہے۔ وہ ایسے کہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون وہ اشعث بن قیس کے اس مشاورت کے ساتھ اور اس کے ساتھ دینے کی وجہ سے امیر المومنین کے ضرب لگانے میں کامیاب ہوا۔ حجر کہتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں موجود تھا کہ جب میں نے یہ سنا کہ اشعث عبد الرحمن ابن ملجم سے کہہ رہا تھا کہ اب اٹھو اور اپنی جو ہے کوشش وہ پوری کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ صبح کی روشنی تمہیں رسوا کر دے اور تم اپنے مقصد کو نہ پا سکو۔ حجر کہتا ہے یہ بات سن کے میں تیزی سے مسجد سے نکلا اور دوڑتا ہوا امیر المومنین علیہ السلام کے در اقدس کی طرف گیا، لیکن کہتا ہے کہ میں کسی اور راستے سے گیا تو امیر المومنین علیہ السلام کسی دوسرے راستے سے مسجد میں پہنچ گئے تھے، اور کہتا ہے میں جب مسجد میں پہنچا ہوں تو آقا کے سر اقدس پر ضرب لگ چکی تھی، میں آقا کو باخبر نہ کر سکا، میں اس کی اطلاع نہ دے سکا اور مجھے اس میں کامیابی نہ ہوئی، اور امیر المومنین علیہ السلام کی ضربت اور شہادت کا غم سہنا پڑا جناب حجر ابن عدی کو۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے غیور اور با وفا اور با استقامت اصحاب اور ساتھیوں میں سے تھے، اور جناب حجر ابن عدی نے جب معاویہ کے ساتھ صلح کی خبر سنی تو خون غیرت ان کی رگوں میں جوش کھانے لگ گیا۔ امام علیہ السلام کی صلح پر انہوں نے بھی اعتراض کیا اور بات کی، تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس صلح کی جو علت تھی اور سبب تھا وہ ان لفظوں میں جناب حجر کو سمجھا دیا، فرمایا کہ لو کان غیرک مثلک لما امضیتہ، فرمایا اے حجر اگر تیرے باقی ساتھی بھی تیری طرح ہوتے تو میں کب یہ صلح نامے پہ امضا نہ کرتا، اگر باقی تیرے ساتھی بھی اسی طرح تیری طرح سے ہوتے تو میں کبھی اس صلح نامے پہ دستخط نہ کرتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی جنگوں سے پہلے ان کی جو فتوحات جن میں انہوں نے شرکت کی وہ ایک جنگ قادسیہ ہے، جنگ قادسیہ میں بھی یہ شریک رہے اور فتح شام میں بھی یہ شریک رہے۔ مرج ازرا کا علاقہ اس کے فاتح تھے، بلکہ لکھا خود شام کے فاتحین میں سے تھے، اور ان فتوحات کے بعد پھر یہ کوفہ میں آ کر آباد ہوئے۔ مستجاب الدعوات تھے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ حاکم شام کے حکم سے جب جناب حجر کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں جب وقت نماز ہوا تو جناب حجر نے جو مامورین تھے ان سے پانی کا تقاضا کیا کہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے، مجھے پانی دے دیں، میرے پینے کے حصے کا پانی دے دیں، میں آئندہ کل اس پانی کا مطالبہ بھی نہیں کروں گا۔ تو مامورین کہنے لگے کہ اس طرح تو تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر تم پیاس سے مر گئے تو حاکم شام تیرے بدلے میں ہمیں قتل کر دے گا، ہم نے تمہیں زندہ لے کے جانا ہے۔ پانی نہ دیا وضو کے لیے تو جناب حجر نے اس وقت بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دی
اور رب سے درخواست کی، اور جب پانی کے لیے دعا کی، ہاتھ بلند کیے، تو اللہ رب العزت نے ایک ابر کا ٹکڑا بھیج دیا جس سے پانی برسا۔ انہوں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، اور کہتے ہیں پھر ابر واپس چلا گیا۔ ان کی اس کرامت کو جب باقی لوگوں نے دیکھا تو جناب حجر سے دعا کی کہ حجر ہمارے لیے بھی دعا کرو، اللہ ہمیں اس سے نجات اور رہائی عطا فرمائے۔ تو جناب حجر نے اس طرح سے دعا کی، اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہو ہمارے حق میں وہی فیصلہ فرما۔ تو جناب حجر ایک مستجاب الدعوات ہستی، خدا جن کی دعاؤں کو مستجاب کرتا تھا، اور خدا جن کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ انشاءاللہ اس جناب حجر کی شخصیت کے حوالے سے آج اتنا کافی۔ انشاءاللہ اگلے قسط میں اور اگلے حصے میں پھر حاضر ہوتے ہیں مزید ان کے حالات زندگی پر گفتگو کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔